حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، جو مضبوط سیاسی شخصیات کی اس میں بیکنگ، ڈی پی او کا ان کے ایما پر کام کرنا جو سامنے آیا ہے کہ یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ آج جب میں نے آپ کو بلایا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلایا، اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے ایکسٹینشن کا یا وائس چانسلرشپ کا۔ میں اپنے کیریئر کو، ٹیچنگ کو ایک مشنری پروفیشن سمجھ کر خدمت کے جذبے سے یہ کام کرتا رہا تھا، اور آئندہ بھی اپنی زندگی میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ آج میں آپ سب قابل احترام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ کا شہر، آپ کے شہر کی یہ تاریخی تعلیمی درسگاہ، آپ کی بیٹیاں، طالبات صرف اس یونیورسٹی میں نہیں بلکہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی شہرت بدنام کی گئی، کیونکہ آئس اور نارکوٹکس کو خود ساختہ مدعی بن کر 5500 یا ہزاروں نازیبا ویڈیوز کا کہہ کر ہماری بچیوں اور بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے شہر بہاولپور اور آپ کی تعلیمی درسگاہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئس اور نارکوٹکس کا نام لے کر ہزاروں بیٹیوں کے جنسی ویڈیو سکینڈلز کی بات کی گئی۔ کہاں ہیں وہ ہزاروں ویڈیوز؟ پولیس لے کر آئیں، یا کوئی ثبوت پیش کریں، یا کوئی کمپلیننٹ پیش کریں، یا کوئی اور عدالت کے سامنے بھی ثبوت لے کے آئیں، کمیٹیوں کے سامنے لے کر آئیں۔ صرف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے، جبکہ میں اپنے آپ کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اکا دکا واقعات ہر ادارے میں ہو سکتے ہیں، گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ یا کسی پروفیسر کے خلاف کوئی شکایت جینوئن تھی بھی تو ہمیں بھی آن بورڈ لیتے۔ ہمارا خود یونیورسٹی کے اندر سزا اور جزا کا نظام یونیورسٹیوں کے حساب سے بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی معاملہ یونیورسٹی کے اندر ایسا تھا، یہ بھی ایک مفروضے پر مبنی ہے، تو کیا پولیس سمیت جن لوگوں نے اس معاملے کو خراب کیا، کیا انہیں اپنی شہر اور اپنی یونیورسٹی کا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پولیس کی جانب سے ہماری کچھ سٹوڈنٹس اور فیمیل ٹیچر سے بلیک میلنگ اور رقم ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ان کے نام، ان کی عزت اور پردہ داری کی وجہ سے نہیں لینا چاہوں گا، لیکن یہ مذاق ہے کہ آپ کی بہو اور بیٹی کے موبائل فونز کا ڈیٹا کچھ مخصوص ٹولہ جو کہ شواہد کو پبلک کر رہا ہے، حالانکہ یہ مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے تک سیکرٹ اور پرائیویٹ تفتیش کا حصہ ہوتی ہے، نہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آج یا کل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اس ادارے اور کمیونٹی کے ہاتھ بدنامی کے سوا کیا آئے گا؟ کون ہیں وہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کیا گیا، آپ لوگوں کی، آپ کی بیٹیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے خلاف دو مختلف طرح کے ٹرائل سٹارٹ کیے گئے۔ پہلا جو کہ نارکوٹکس اور منشیات سے متعلق تھا، وہ عدالتی کارروائی میں آغاز ہوا۔ دوسرا میڈیا ٹرائل جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سے منتسب کر کے، منسوب کر کے ویڈیو کلپس طلبہ کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ میں الفاظ کا احتیاط سے چناؤ کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ باقی جو ایک مخصوص مافیا جس نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بر صغیر پاک و ہند میں بدنام کر کے رکھ دیا، ان کے حوالے سے ثبوت اور شہادتوں کو میڈیا کے بجائے متعلقہ اتھارٹیز اور اعلیٰ حکام سے ہم شیئر کریں گے، تاکہ صاف اور شفاف انکوائری کے بعد حقائق سامنے آ سکیں۔ ادارہ، یہ جامعہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی سطح کے پروفیسر، آفیسر اور سٹاف کی پردہ پوشی نہیں کرے گی، بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش اور کردار ادا کرے گی۔ ہم نے ہر طرح کے ادارے کی، آئی جی پنجاب کی طرف سے پولیس اور مختلف حکام کو شفاف، غیر جانبدار تفتیش اور انکوائری کے لیے درخواست بھی دی۔ دستاویزات پریس کانفرنس کے بعد آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا، جو پولیس نے رپورٹ لیک کی، کہ 5500، کہیں کہا گیا 7500 بچیوں سے زیادتیوں کی کلپس۔ یہ خبر بالکل غلط تھی۔
یونیورسٹی کے ہزاروں ملازمین میں سے 2-3 کو ٹارگٹ کیا گیا، ہنی ٹریپ کیا گیا، ہنی ٹریپ کر کے 2 کو گرفتار کروایا گیا، ان سے آئس بھی برآمد کرا دی گئی۔ ہر شخص کا حق ہے آرٹیکل 10 کے تحت کہ اس کو صاف شفاف ٹرائل کا موقع دیا جائے۔ اگر قصوروار پائے گئے تو قانون کے علاوہ ادارہ بھی سخت کارروائی عمل میں لائے گا۔ صرف الزامات کی بنیاد پر اس قدیم، تاریخی اور اسلامی تشخص والے ادارے کا تشخص مسخ کرنا کسی طریقے سے مناسب نہ تھا۔ پچھلے 3-4 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کی تعداد 13,000 سے 65,000 پہ گئی۔ اس وقت فیمیل طالبات 30% ہوتی تھیں، میل 70% ہوتے تھے۔ اب 65,000 طلباء طالبات میں 42% فیمیل اور 58% میل ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی نے رینکنگ میں، جو پہلے موجود ہی نہ تھی بالکل 4 سال پہلے، لیکن اب دنیا کی 800 بہترین جامعات میں شامل ہوئی۔ ہمارے سائنسدانوں کو دنیا کے 2% بہترین سائنسدانوں میں شامل کیا گیا۔ یہ ساری ترقی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آئی ہو کہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب، جس کو سب لوگ ایک پسماندہ اور بے بس خطے کے طور پہ سمجھتے ہیں، کیسے وہ لوگ ملک کے دیگر علاقوں سے آگے نکل سکتے، کیسے وہ لوگ انٹرنیشنل رینکنگ میں آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اپنی جو ایفیلیٹڈ پبلک کالجز اور پرائیویٹ کالجز، ان کے لیے سیٹیں بڑھائیں اور اس میں 75,000 طلباء و طالبات پڑھتے ہیں، جو ہمارے کیمپس پہ 65,000 طلباء و طالبات کے علاوہ ہیں۔ ہم نے ان کو 1 لاکھ کا ٹارگٹ دیا، ہم نے ان کی سیٹیں بڑھائیں، ہم نے نرسنگ کا ہائی کوالٹی پروگرام شروع کر کے پرائیویٹ نرسنگ کالجز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو اور ملک کی نرسنگ کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے، اس کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں، میں آپ سب سے ابھی اپیل کروں گا، میں حکام سے اپیل کروں گا، مقتدر حلقوں سے اپیل کروں گا کہ اس پروجیکٹ اس سازش کے ذریعے نہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا، بلکہ میں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی سائیڈ نہیں لوں گا، لیکن فوج کو بدنام کیا گیا، وہ ادارہ جو ہماری حفاظت کا ضامن ہے، اس کے افسر کو گرفتار کر کے، اس سے جھوٹی تفتیش کر کے، اس کو پریشر میں ڈال کے اس سے چیزیں کہلوائی گئی جس سے فوج کا تشخص مجروح ہوا۔ میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں کہ اس کے پیچھے کون کون سے عناصر ہیں۔ ہم ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں، ہم ایک سرکاری جامعہ ہیں، ہم ہر طرح سے احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہر کمیٹی اور فورم کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، جو کسی طرح کی بھی انکوائری، آڈٹ، انویسٹیگیشن کرے، ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں، ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ لیکن جو یہ میڈیا ٹرائل کر کے جھوٹ بولا گیا، اس کا جو نقصان پاکستان کو، اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ عناصر ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے آپ کی مدد سے اپنی کمیونٹی کو انگیج کیا، آپ ہماری آواز ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بھرپور کوریج دے کر ہماری ایکٹیویٹیز کو ہماری کمیونٹی تک پہنچایا۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں ایک دفعہ پھر آپ سے محبت اور مدد کی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ادارے کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے درخواست نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں آپ کے ادارے کے لیے آواز میں آواز ملا کر حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو مضبوط سیاسی شخصیات کی اس میں بیکنگ، ڈی پی او کا ان کے ایما پر کام کرنا جو سامنے آیا ہے، جو مختلف طریقے سے ظاہر ہے کہ کس طرح لودھرا سے ایک بدنام زمانہ ٹاؤٹ کو استعمال کیا گیا، اور وہ اس میں سوشل میڈیا پہ بھی نیگیٹو کیمپین کر رہا ہے، اور وہ ایک بھیس بدل کر ایک ایجنسی کے افسر کے جا کر انکوائری کرنے کیسے گیا، کیسے قانون کی دھجیاں ڈی پی او صاحب نے اڑائیں۔ تو میں مطالبہ کروں گا، پولیس ہماری ہے، ہم پولیس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی محافظ ہوگی، ہماری عزتوں کی محافظ ہوگی، لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے، کچھ افسران نے پولیس کے ایک انتہائی شرمناک کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے سیاسی زعماء، اکابرین ہمارے کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ اس خطے کے حقوق کے لیے
ہر فورم پہ اس کے لیے فنڈز کے مہیا کرنے کے لیے، اس کے حقوق کے حفاظت کے لیے کام کریں گے. لیکن جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے، جو کچھ آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آسانی سے چھوڑا نہیں جا سکتا. جہاں ایک طرف یونیورسٹی کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے، وہاں سے اس معاملے کی یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اور کچھ ذاتی انا، بغض اور کسی نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اپنے خطے کے اوپر نیوکلیئر بم گرا دیا، اپنے ادارے کو نیوکلیئر ویپن سے تباہ کر دیا اور پورے پاکستان کی اعلیٰ تعلیمی اداروں کی شہرت کو بدنام کیا. شفاف تحقیقات کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک کمیٹی بنائی، کیا وہ پہنچی یہاں پر تحقیقات شروع ہوئی یا کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں؟ ذرا آگاہ. جی، آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل کی ہے سینئر پولیس افسران کی، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں ڈی سی آفس میں. یہاں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جاؤں گا. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب، ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ سے ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت پنجاب کی، جو گزشتہ 2 دنوں سے اپنا تحقیقی تفتیشی کام کر رہی ہے، اور اس کمیٹی کو وسیع کیا گیا حکومت کی طرف سے. اس میں اور نمائندے ڈالے گئے باہر کے اداروں کے، اس میں ہماری یونیورسٹی کے بھی 2 نمائندے، لیکن زیادہ نمائندے دیگر اداروں کے ہیں، لیگل نمائندے بھی ہیں وغیرہ. تو وہ بھی توقع ہے 1-2 دن میں اپنی جو انکوائری ہے مکمل کر کے حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو رپورٹ دیں گے، پولیس رپورٹ دے گی. اس کے علاوہ ہمارے علم میں ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس، انٹر سروسز انٹیلیجنس، اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو نے اس حوالے سے خفیہ رپورٹیں جو ہیں حکام بالا کو اور مقتدر ہستیوں کو دی ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان خفیہ رپورٹوں کے اندر جو معلومات آئی ہیں اس کی بیسس پہ ان افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس وقت زبان زد عام ہیں. جی، اس کا ہمیں ریٹن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. البتہ یہ ایکنالجمنٹ آیا تھا کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے اور اس پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. خیز خبر پھیلائی گئی تھی، ایسے کوئی وارنٹ موصول بھی نہیں ہوئے، اور آپ کی دعا سے، آپ کی نیک تمناؤں سے انشاءاللہ موصول بھی نہیں ہوئے. اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں کہ یہ جو ہائی کریٹ ہوئی ہے، ابھی تک پولیس نے کوئی بہت بڑا گینگ گرفتار نہیں کیا جو بھاولپور شہر میں یہ ناسور بیچ رہا ہے یا اطالع بیچ رہا ہے. جی، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر پولیس سنسیئر ہے تو اس کو تمام تر جو ڈرگ سپلائی نیٹ ورک ہے اس کا اچھی طرح پتہ ہوگا، تو وہ چاہے وہ اگر یونیورسٹی میں بھی ہے تو اس کو ثبوتوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ گرفتار کریں. اچھا، آخری کویشچن. چلے 3 سوال. جاری کرنے کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 26 تاریخ کو دوبارہ سے اجلاس طلب کیا جس میں ڈی پی او بھاولپور کو بھی طلب کیا. تو کیا 26 تاریخ کو آپ اس اجلاس میں جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی تیاری ہے؟ اچھا، میں تو 25 تک وائس چانسلر ہوں، تو میں کسی کو سوال نہیں کرنے دوں گا اگر ہمارا سوال نہیں کرنے گا. جی آپ پہلے میرے سوال کر لیں گے، اس کے بعد آپ کیجیے گا، آپ کی باری آئے گی. سر، میری سجیشن یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں بچیوں کی جو پازیٹیو وے میں کام کر رہی ہیں. اتنا بڑا سانحہ یونیورسٹی اور ہمارے خطے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پروپیگنڈا پھیلایا گیا. ہم نے کیوں نہیں ان سوسائٹیز کی بچیوں اور بچیوں کو ایکٹیو کیا، جبکہ ہمارے داخلے اس وقت جاری ہیں. ہماری 65 سے 70 ہزار تعداد اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ہماری یونیورسٹی پورے پنجاب نہیں، پورے پاکستان میں نمبر 1 آنے کی کوشش میں تھی، اور اسی وجہ سے یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا. کیوں نہیں ہم نے ان بچیوں کا، اور ڈیٹا بھی لیک کس نے کیا، ان بچوں کو ایکٹیو کریں اور بتائیں کہ ہاں یہ یونیورسٹی ہماری ہے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، تو ہم اس کے خلاف کھڑا کریں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. جی سر، یہ اسلامی یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہ بھی شواہد آ رہے ہیں. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس یونیورسٹی کا مورل ڈاؤن کر کے لوگ غلط چیزیں سکھا رہے ہیں، جو ایڈمیشن ہے اپنی یونیورسٹی کی طرف لے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، بہت ضروری. کیا وہ 3 سال سے پنجاب پولیس یہ ٹارگٹ کر رہی تھی کہ آپ کیا اس موبائل میں کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی ہم نے الزام ہے، صرف الزام کو ابھی جو تفتیش ہو رہی ہے اس سے چیزیں آ جائیں گی. لنچ کے لیے گیسٹ ہے اس کی